ابھی خرم دستگیر صاحب نے جو گفتگو کی اس کو یہاں پہ کنٹروورشل نہ کریں. اب پہلے پیسے چراتے تھے, پیسے چوری ہوتے تھے اور ہمیں پتا چلا کہ جہاز چوری ہو گیا. پی آئی اے کو ٹھیک کرنے جا رہے ہیں. 500 ارب تک خسارہ کس نے پہنچایا؟ انہوں نے. فیسکو, لیسکو, جیبکو, میپکو, پیسکو, ہسکو, کویسکو, سیبکو. پاکستان پوسٹ خسارے میں, پاکستان ریلوے خسارے میں, پاکستان سٹیل مل خسارے میں, پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز خسارے میں. وہ تمام کے تمام ادارے انہوں نے خسارے میں لے کے گئے. اور انہوں نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ ایک زرداری سب پر باری. پھر آتی ہے نون کی حکومت. یہ شہباز شریف کے سامنے جب کیمرہ رکھا گیا اس نے کہا کیمرہ بند کرو. کہ انہوں نے کہا پی آئی اے بیچ دو, سٹیل مل بیچ دو, یہ ادارے بیچ دو. میں یہاں پہ کھڑا ہو گیا, میں نے کہا کہ حکومت نہ ہوئی, اولیکس ہوا, ہر چیز بیچ دو. نہیں جناب, اس طرح نہیں ہوگا. بند آپ نے کیا تھا, چلانے ہم جا رہے ہیں, مجرم ہم ہیں, ایوارڈ آپ کو دیا جائے. اگر اس بیان بازی کو نہ روکا گیا اور ہم پھر ان کو جواب دیں گے. اسپیکر صاحب, پرائیویٹائزیشن کی ایشو کے اوپر اور اداروں کے اوپر کہ ادارے خسارے میں ہیں, جب اس کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی تو میں تمام ڈیٹا اور فیکٹس اینڈ فگر نکال رہا تھا. پاکستان سٹیل مل کے اوپر میں آخر میں بات کر لوں گا کیونکہ اس ایوان میں وہ آج زیادہ زیر بحث ہے. لیکن 2013 میں جب ابھی موصوف گفتگو کر رہے تھے, ان کی حکومت بنتی ہے تو سب سے پہلے یہ پرائیویٹائزیشن کے لسٹ پہ جن پاکستان کے اداروں کو ڈال دیتے ہیں ان کی طرف سے اناؤنسمنٹ آتی ہے. 2013 میں اناؤنسمنٹ ہوتی ہے اور 41 ادارے ابھی جلدی میں نے ان کی نکالے. اس میں پی آئی اے بھی شامل ہے. پی آئی اے کے ایسٹس جو پیرس کے اندر اور نیو یارک کے اندر روزویلٹ ہوٹل کی آج بات ہو رہی ہے وہ بھی شامل ہے اسپیکر صاحب. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ہاؤس بلڈنگ کارپوریشن, اس کو بھی انہوں نے کہا پرائیویٹائز کر دے. نیشنل انشورنس کمپنی, این آئی ٹی ایل, ایس ایل آئی سی, او جی ڈی سی ایل, پی پی سی, جی ایچ ایف بی سی, پی ایم ڈی سی, فیسکو, لیسکو, جیبکو, میپکو, پیسکو, ہسکو, کویسکو, سیبکو, یہ تمام ادارے انہوں نے کہا کہ پرائیویٹائز کر دے. پاکستان سٹیل مل کو پرائیویٹائز کر دے, پی آئی اے پرائیویٹائز کر دے. پاکستان کے تمام ادارے تقریباً انہوں نے کہا کہ ان کو پرائیویٹائز کر دے. اور پرائیویٹائزیشن کی بات کیوں ہو رہی تھی اسپیکر صاحب, میں آج آپ کے سامنے چند چیزیں پیش کرتا ہوں. پی آئی اے کی خسارے کی انہوں نے بات کی اور یہاں پہ سرور خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا جو پلان ہے یہ تو خود بتائیں گے, لیکن چند حقائق جو میرے سامنے اور انہوں نے ابھی تک کیا کچھ کیا ہے وہ بھی میں قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ابھی بڑی بات ہوئی کہ ادارے کو انہوں نے خساروں میں چھوڑ دیا. ان کے سٹینڈنگ کمیٹی جو آخری مہینہ تھا ان کی حکومت کا, اس میں سٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے اور میٹنگ کے اندر پرائیویٹائزیشن کا سیکٹری, ان کے سول ایویشن کا سیکٹری اور اس کے ساتھ ساتھ تمام اراکین اپوزیشن اور قومی اسمبلی کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پہ گفتگو ہو رہی ہے اسپیکر صاحب کہ 500 ارب تک پی آئی اے کا خسارہ پہنچ گیا ہے, اس کا کیا کرنا ہے, بیچ دینا ہے. لیکن اسپیکر صاحب میں اس سے پہلے ایک نقطہ یہاں پہ ضرور اٹھاؤں گا کیونکہ جب میں اپوزیشن میں تھا میں اس کے اوپر بات کر چکا ہوں. انہوں نے باہر سے ایک بندہ بلایا تھا, پی آئی اے کو ٹھیک کرنے جا رہے ہیں, 50 لاکھ کی تنخواہ اس کو دے دی. اسپیکر صاحب جب ہم نے ان کے اوپر سوال اٹھایا تو کہتے کہ بڑا دماغ ہے اس کے پاس, وہ پی آئی اے کو بدل دے گا. 50 لاکھ روپے اس کے لیے تنخواہ رکھی گئی. لیکن اسپیکر صاحب پہلے پیسے چراتے تھے, پیسے چوری ہوتے تھے اور ہمیں پتا چلا کہ اس کی سربراہی میں جہاز چوری ہو گیا. پی آئی اے کا جہاز چوری ہو کے وہاں سے برآمد ہو گیا تھا. تو جناب اسپیکر اداروں کی پرائیویٹائزیشن کی, اداروں کی خساری کی اگر بات کرے, میں آپ کو بتانا ہوں اسپیکر صاحب اور ہم نے کیا کیا, میں اس کے اوپر بھی آتا ہوں. پہلی چیز, پی آئی اے خسارے میں کون کر گیا ان کے دور میں. 500 ارب تک خسارہ کس نے پہنچایا, انہوں نے. پاکستان کا نام کسی بھی ادارے کے ساتھ لگا ہو وہ تمام کے تمام ادارے خسارے میں, اور اس کو گروی رکھنے یا اس کو بیچنے کا اعلان کس کی طرف سے ہوا, ان کی طرف سے. پاکستان پوسٹ خسارے میں, پاکستان ریلوے خسارے میں, پاکستان سٹیل مل خسارے میں, پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز خسارے میں. غرض یہ کہ کوئی بھی ادارہ جس کے ساتھ میرے اور آپ کے پیارے پاکستان کا نام لگا تھا وہ تمام کے تمام ادارے انہوں نے خسارے میں لے کے گئے. اب ہم نے کیا کیا اسپیکر صاحب,
پہلی چیز، میرے پاس خود پاکستان پوسٹ کی ذمہ داری ہے. میں آج اس ایوان میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے دور میں تقریباً کل خسارہ پاکستان کا پوسٹ کا پہنچا تھا 62 ارب تک. اسپیکر صاحب، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنے پہلے سال میں 70% ریونیو بڑھایا، اور اب جب 4 مہینے کرونا کے کرائسس اور لاک ڈاؤن کی صورتحال تھی، اس مرتبہ بھی 70% ہمارا ریونیو نصیب بڑھا، بلکہ ٹوٹل ریسیویبل ملا کے 110% اس میں اضافہ ہو گیا. اسپیکر صاحب، اسی طرح تمام ادارے جو ہے اس وقت، اگر 600 ارب کا خسارہ ایک ادارے کا تھا تو آپ مجھ سے یہ پوچھیں گے نا کہ 600 ارب میں نے کتنا کم کر دیا، یا وہ جو 600 ارب آپ کی وجہ سے ہوا تھا وہ بھی میرے گلے پڑے گا؟ نہیں جناب، اس طرح نہیں ہوگا. قوم کو بیوقوف آپ نہیں سمجھ سکتے. اداروں کی فعالی کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ پاکستان سٹیل مل کی بات ہوئی اور میں پاکستان سٹیل مل کے اوپر بات کروں گا. انہوں نے کہا کہ پاکستان سٹیل مل کے حوالے سے، اسپیکر صاحب، یہ بڑی دردناک کہانی ہے. پاکستان سٹیل مل کے جو پاکستان سٹیل مل، پاکستان کا نام بھی لگا ہوا ہے اس کے ساتھ، 90s کی دہائی میں پہلی دفعہ پاکستان سٹیل مل خسارے میں چلا گیا. اور 90s کی دہائی میں حکومت کس کی تھی اور سٹیل مل کس کے تھے؟ یہی سے یہ کہانی کا آغاز ہوتا ہے. اسپیکر صاحب، مشرف کے دور میں جب وہ اس کا دور ختم ہوا، 2007-8 کا سال تھا. اگر آپ وہ 2007-8 کا فائنینشل ایئر دیکھیے تو 9.2 بلین پاکستان سٹیل مل کا پروفٹ تھا. ان کا منافع 9.2 ارب 2007-8 کے سال میں تھا. پھر آتی ہے پیپلز پارٹی، اور انہوں نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ ایک زرداری سب پر باری. پاکستان کے تمام اداروں پر اپنی باری گزرا. 2008-9 کا ان کا پہلا سال، پاکستان میں پہلی دفعہ یہ جو 2007-8 میں جو منافع میں سٹیل مل تھا وہ 8-9 میں خسارے میں چلا جاتا ہے. اور ان کا ہر گزرتا سال پاکستان کے عوام کے اوپر مزید بوجھ پڑتا ہے، سٹیل مل کے خسارے میں مزید اضافہ ہوتا ہے. پھر آتی ہے نون کی حکومت. اسپیکر صاحب، 2013-14 مزید سٹیل مل کا خسارہ بڑھا، اعلان ہوتا ہے بیچ دو. اور مجھے یاد پڑتا ہے اسپیکر صاحب، مجھے اس لیے یاد پڑتا ہے کہ انہوں نے کہا پی آئی اے بیچ دو، سٹیل مل بیچ دو، یہ ادارے بیچ دو. میں یہاں پہ کھڑا ہو گیا، میں نے کہا کہ حکومت نہ ہوئی، اولیکس ہوا، ہر چیز بیچ دو. اسپیکر صاحب، 2014-15 میں مزید خسارہ انہوں نے بڑھا دیا. اور اسپیکر صاحب، بات کہاں تک پہنچی؟ 2015 کا سال آتا ہے، نون لیگ کے دور میں نہ ان سے پرائیویٹائز ہوتا ہے، نہ ان سے خسارہ ختم ہوتا ہے، نہ ریفارمز کا کوئی ایجنڈا ہوتا ہے، نہ ان کے پاس کوئی صلاحیت ہوتی ہے. تو اسپیکر صاحب کرتے کیا ہے کہ وہاں سے گیس کنیکشن وغیرہ بند کر کے، جس وقت کام چل رہا تھا سٹیل مل کے اوپر، اسی وقت اس کو بند کر دیا. اور میں میڈیا کو کہتا ہوں اسپیکر صاحب، میں پیپلز پارٹی نون لیگ والوں کو اسپیکر صاحب آپ کو کہتا ہوں کہ کیمروں کے ساتھ چلتے ہیں اس سٹیل مل کے اندر، اس کو کھولتے ہیں اور دکھاتے ہیں اسپیکر صاحب کہ کس بے دردی سے اس سٹیل مل کو بند کر دیا گیا تھا 2015 میں. تو اسپیکر صاحب، یہ بڑی دردناک کہانی ہے اور یہ ظلم ہوا ہے. اب میں آتا ہوں اسپیکر صاحب کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. اسپیکر صاحب، خسارے میں چلا گیا پیپلز پارٹی کے دور میں، مزید خسارہ ہوا نون لیگ کے دور میں، بند کیا. انہوں نے، عمران خان اور اس کی کابینہ نے فیصلہ کیا کہ اگر آپ ہر سال اربہ روپے پاکستانی قوم کے صحت کا، پاکستان قوم کے تعلیم کا، پاکستانی قوم کے پانی کا، پاکستانی قوم کے نوجوانوں کے روزگار کا، یہ پیسہ اگر ایک ادارے میں صرف خسارہ پورا کرنے کے لیے دے رہے ہیں، ان لوگوں کو جو گھر پہ بیٹھے ہوں گے تو ایک کام کر لیتے ہیں کہ ان کے لیے بھی گولڈن ہینڈ شیک کا انتظام کرتے ہیں، سٹیل مل کو بھی چلاتے ہیں، پاکستان کے ادارے کو اٹھاتے ہیں. خسارے میں آپ لے کے گئے تھے، ریفارم ہم کرنے جا رہے ہیں، بند آپ نے کیا تھا، چلانے ہم جا رہے ہیں، مجرم ہم ہیں، ایوارڈ آپ کو دیا جائے. اسپیکر صاحب، پھر اس کے بعد ایک اور چیز انہوں نے بات کی، پاکستان سٹیل مل کے حوالے سے انہوں نے بات کی. انہوں نے دوسری بات کی، اداروں کا میں نے ذکر کیا، پی آئی اے کے حوالے سے تو سرور خان صاحب بات کریں گے. لیکن اسپیکر صاحب، ہم نے پاکستان کے اندر اس وقت اگر تکلیف نہیں ہونی چاہیے، غصہ ان کو نہیں آنا چاہیے. آبجیکٹو کیا ہے اسپیکر صاحب؟ میں آپ کے سامنے گزارش کروں گا اسپیکر صاحب، ہماری سیاست الگ ہو سکتی ہے، نظریہ الگ ہے،
سوچ الگ ہو سکتی ہے، لیکن خدا را جب پاکستان اور پاکستان کے اداروں کی بات آئے تو سب متفق ہو جائے کہ ہاں ہم نے پاکستان کو ترقی دینی ہے، پاکستان کے اداروں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے، پاکستان کے اداروں کو مضبوط کرنا ہے۔ اگر آپ تعریف نہیں کر سکتے، لیکن اگر جو ریفارمز ایجنڈا پوسٹ میں آیا، جو ریفارم ایجنڈا NHA میں آیا، جو ریفارم ایجنڈا PIA میں آیا، جو ریفارم ایجنڈا ریلوے میں آیا، تو کم از کم اس کو اپریشیٹ تو کیجئے۔ اپریشیٹ بھی نہیں کر سکتے نہ کرے، لیکن کم از کم اس میں بوجھ تو نہ بنے، اس کے اوپر سیاست تو نہ کرے۔ اسپیکر صاحب یہ گزارش ہوگی۔ اور ایک اور چیز یہاں پہ ڈسکس ہوئی، اب میں آتا ہوں کہ ابھی خرم دستگیر صاحب یہاں پہ موجود نہیں ہیں، انہوں نے بات کی کہ ادارے میں سارے ان کی نالائقی تو میں نے سامنے رکھی کہ ادارے خسارے میں آپ نے منافع کمانے، ہم اس کی طرف بڑھ رہے ہیں، پہلے خسارے ختم کریں گے پھر اس کے بعد اداروں کو منافع بخش بنائیں گے۔ اس سے کیا ہوگا کہ پاکستانیوں کے اوپر جو بوجھ پڑتا ہے وہ بوجھ کم ہوگا۔ ابھی سرکولر ڈیٹ کی بھی انہوں نے بات کی اسپیکر صاحب، یہاں پہ پرانے وزیر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو ابھی ہماری طرف سے ایک رپورٹ آئی تھی، کیونکہ ظاہری سی بات ہے کہ اگر معاہدے ہوتے ہیں، بجلی مہنگی ہوتی تھی، پاکستان میں کسی کو کوئی علم نہیں ہوتا تھا۔ پاکستان کے اندر جس انداز سے معاہدے ہوئے مہنگے ترین، پاکستان کے اندر جس طرح کے عوام کے اوپر بجلی کا بوجھ بڑھتا گیا، اس کے اوپر کوئی سوال نہیں کرتا تھا۔ آج عمران خان نے نہ صرف سوال کیا بلکہ تحقیقات کروائی، تحقیقات میں ذمہ داران کا تعین ہوا۔ اسپیکر صاحب اس سے کیا ہوگا؟ عوام کو ہی فائدہ جائے گا۔ ان کے دور میں تو یہ حالت تھی بجلی کے محکمے کے کہ پہلا مہینہ تھا، سرکولر ڈیٹ 480 ارب کا چلا گیا تھا بغیر آڈٹ کی۔ اس میں اسٹینڈنگ کمیٹی سینٹ کی رپورٹ میرے پاس ہے، قومی اسمبلی کی رپورٹ میرے پاس ہے، آڈیٹر جنرل کی رپورٹ میرے پاس ہے۔ 480 ارب کا انہوں نے دے دیا وہاں پہ، اور کس طرح؟ کیا آپ کا اس کو وہ سرکولر ڈیٹ اس سے ختم ہوا؟ اس کے لیے کون سا طریقہ کار کیا گیا تھا؟ اسپیکر صاحب یہ آج بھی یہ بات کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ اگر کسی وزیر کے، اس وقت کے وزیر کے IPPs میں شیئر کی بات نکلتی ہو تو آپ مجھے بتائیں کہ کس طرح وہ پاکستان میں بہتر فیصلے کر سکتے اور پاکستان کے عوام کے لیے وہ بہتر سوچ سکتے ہیں۔ آج وہ چیز نہیں ہو رہی اسپیکر صاحب۔ آج ہم نے تحقیقات کی، ہم اداروں کو ٹھیک کرنے، ذمہ داروں کو سامنے لے کے آئے، اس کا ریلیف عوام کے اوپر عوام کو ہی ملے گا۔ اسپیکر صاحب اب میں آتا ہوں جو سابقہ وزیر نے بات کی ابھی احتساب کے اوپر۔ اسپیکر صاحب یہ تو ہو گئے جو انہوں نے سوالات اٹھائے تھے، اور کرونا کے حوالے سے۔ اسپیکر صاحب یہاں پہ میں چند فیکٹس رکھوں، ٹوٹل جب کرونا آتا ہے اسپیکر صاحب تو آپ یہ ضرور اس کے اوپر بات کریں اور میں دلائل سے بات کریں کہ اس پاکستان کے اندر اس وقت عمران خان اور پاکستانی قوم کرونا سے مقابلہ کر رہی ہے کہ جس میں جو قرضوں کے دلدل میں وہ پاکستان پسا ہوا تھا، اس صحت کے نظام میں ہم مقابلہ کر رہے ہیں اسپیکر صاحب کہ جس میں اس پاکستان کے اوپر 35 سال تک حکومت کرنے والے آج بھی اپنا علاج اس پاکستان کے اندر نہیں کرتے۔ تو اسپیکر صاحب اس ماحول میں، اس ہیلتھ سسٹم میں، اس اکانومی مقابلہ کر رہے تھے، ہم نے کیا کیا کہ ایمرجنسی بنیادوں پہ تمام اسپتالوں کو، صوبائی حکومتوں کو PPE کٹس ہم نے پرووائڈ کیے، ماسک ہم نے پرووائڈ کیے۔ وہاں پہ کل ہی فیصلہ ہوا ہے کہ 1000 مزید بیڈ آکسیجن کے ساتھ وہ ہم جو NCOC ہے وہ صوبائی حکومتوں کو دے رہی ہے۔ پرسوں ہی 250 مزید وینٹیلیٹر صوبائی حکومتوں کو وفاق نے دے دیے۔ اسپیکر صاحب میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے دل لگا کے اور سب نے اتفاق سے اس وقت کام کیا تو اس سے فائدہ کیا ہوگا اسپیکر صاحب کہ ہیلتھ سسٹم جو مکمل طور پہ تباہ تھا، آپ کو اسپتالوں کی حالت کا پتہ نہیں تھا، بیڈ کا پتہ نہیں تھا، پیرامیڈک سٹاف کا پتہ نہیں تھا، ڈاکٹرز کا پتہ نہیں تھا، علاج کی انفراسٹرکچر نہیں تھا، ایمبولینس نہیں تھے، وینٹیلیٹرز نہیں تھے، آپ وہ جلد از جلد ایمرجنسی بنیادوں پہ دینے جا رہے اسپیکر صاحب۔ تو اس کرائسس میں اللہ نے اپرچونٹی دی کہ ہم اپنے ہیلتھ کے سسٹم کو مضبوط کریں، اس میں ریفارمز لے کے آئے۔ اسپیکر صاحب یہ تو تھی وہ گزارشات جو ان کی طرف سے سوال ہوئے تھے۔ 1250 ارب کا ہم نے جو اس مشکل معاشی صورتحال میں ریلیف پیکج بھی دیا۔ سندھ سے بڑی آوازیں آئی تو ہم نے لاکھوں خاندانوں کو وہاں پہ 12,000 روپے فی خاندان اس مشکل وقت میں نمٹنے کے لیے کہ تاکہ جو بے روزگار ہوئے ہیں ان کو
12,000 फी खानदान, लाखों खानदानों को हमने वो दे दिया, तो 1250 अरब का ये पैकेज हो गया। स्पीकर साहब आखिरी दो बातें मैं खत्म करता हूं। आखिरी दो बातें क्या स्पीकर साहब कि एक मैं गुजारिश करता हूं, मैंने परसों भी यहां पे पार्लियामेंट में बात की थी कि इनके एक रहनुमा ने बयान दिया कि बाहर से जो है पाकिस्तानी, बिरूनी मुल्क पाकिस्तानी, वहां से मरज आ रहे हैं। स्पीकर साहब मैंने परसों यहां पे कहा कि मैं तनकीद नहीं करता, मैं मोदबाना गुजारिश करता हूं कि अगर हम यहां पे, और मैंने 35,000 से जायद का डेटा दिया था कि हम पाकिस्तानियों को लेके आए, 50,000 तकरीबन हमारे पाकिस्तानी जो है उनको वापस लाया जा चुका है। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि स्पीकर साहब आपके सामने आपने क्वेटा के और बलूचिस्तान का इशू भी उठाया था, उसके हवाले से भी हमने बात कर दी है। लेकिन स्पीकर साहब गुजारिश क्या है, गुजारिश ये कि जो बयान एक दिन दे दिया गया, मैंने पार्लियामेंट में उठाया और मैंने रिक्वेस्ट की कि वो मरज नहीं है, वो मेरे पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तानी है जो सबसे ज्यादा मेहनत करते अपनी बीवी बच्चों को छोड़ के यहां से चले गए हैं। स्पीकर साहब मेरे उस बयान के बाद अगले दिन फिर इनकी तरफ से बयान आया और कह रहे हैं कि नहीं, साबित करने की कोशिश की कि हां बाहर से जो बिरून मुल्क पाकिस्तानी आ रहे वो कोरोना के फैलाव का सबब बन रहे हैं। स्पीकर साहब परसों मैंने गुजारिश की थी, आज मैं इसके ऊपर पुरजोर मुजम्मत करता हूं, एहतिजाज करता हूं उन पाकिस्तानियों की तरफ से। आपको उनका एहसास नहीं होगा क्योंकि शायद आपके प्यारे भाई मजदूरी नहीं करते, आपको उन मजदूरों का जो अपना घर बार छोड़ के अपनी बीवी बच्चों के लिए 2 वक्त के खाने के लिए बेघर हो चुके हैं, इस वक्त उनका रोजगार खत्म हो चुका है। अगर हम वापस ला रहे हैं और आप साथ नहीं दे सकते तो कम से कम ऐसे बयान दे के उनके जख्मों के ऊपर नमक पाशी ना करें। तो स्पीकर साहब मेरी गुजारिश यही थी कि मैं इसके ऊपर भरपूर एहतिजाज करता हूं। आपके इलाके के भी लोग बाहर हैं, हमारे पाकिस्तानी है, दिल दुखता है। एक दिन सिर्फ इशू उठाया, आज हम एहतिजाज कर रहे हैं। अगर इस बयानबाजी को ना रोका गया, बैरूनी मुल्क पाकिस्तानियों के हवाले से अगर ऐसी बात की गई कि बाहर से मरज आ रहे हैं, तो हम इसके ऊपर भरपूर एहतिजाज करेंगे और हम फिर इनको जवाब देंगे। अब इसी पार्लियामेंट में इस इशू को हम उठा रहे हैं, फिर उठाने के साथ साथ इसके ऊपर हमारी आवाज में गूंज भी आएगी, हमारी आवाज को मजीद ताकत भी मिलेगी। स्पीकर साहब आखिरी नुक्ता मेरा यह है कि इस वक्त बिल्कुल आप नेशनल यूनिटी की बात करें, इशूज के ऊपर बात करें, लेकिन अगर एहतिसाब बाहर हो रहा है तो अभी खुर्रम दस्तगीर साहब ने जो गुफ्तगू की इसको यहां पे कंट्रोवर्शियल ना करें। बयानात क्या होते हैं, इनके साबिका वजीर आजम ने पहले कहा कि आप इजलास बुला ले, किसी को कोरोना हो गया तो मैं जिम्मेदार हूं, मुझे सजा दे दे। स्पीकर साहब वो बीमार हो गए, उसके ऊपर मैं बात नहीं करता, लेकिन कम से कम ऐसे बयानात। और फिर बयान दिया कि शहबाज शरीफ जब नेम में पेश होता है तो कैमरे लगाए। आप मीडिया की खबरों के ऊपर बात करते हैं, डेटा तो ये है जो मैंने आपको सामने रखा, डेटा के ऊपर तो बात नहीं करते। लेकिन अगर डेटा के ऊपर बात करनी है, कल की सबसे बड़ी खबर क्या है कि शहबाज शरीफ के सामने जब कैमरा रखा गया उसने कहा कैमरा बंद करो। शायद खाकानाबाजी कह रहे कि कैमरे पे चलाओ। उनसे पूछा गया कि आप ये जराए मदद उन चीजों का जवाब दे। स्पीकर साहब 120 बंदों का बयानी हल्फे उसके सामने रखा गया है। तो ये तो आपस का इख्तिलाफ है इनका कि शायद खाकानाबाजी कह रहे हैं कि कैमरा रख के, वो उधर एहतिजाज कर रहे हैं कि कैमरा हटा दे, लूटा है मजीद कौम को। इसके ऊपर हमारे सामने सियासत ना करें स्पीकर साहब, बड़ी मेहरबानी।